مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں، روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا. حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمى الریان لا يدخلوه الا الصائمون. ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے. لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. صرف روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے. روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے. اسی حدیث میں روزے دار کی خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت. روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے. اسی حدیث کا حصہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَا خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُشْكِ. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. روزہ مسلمان کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے. فرمایا گیا، اور روزے ڈھال ہیں. بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے اور خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. فرمایا گیا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا رات کو تراویح میں قرآن کریم سنانا قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا، تو اس کے بارے میں میری شفاعت فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا، تو اس کے لیے میری شفاعت قبول کر. بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے دنوں میں عظیم عبادت. روزہ بلا شبہ خدا کی رحمت ہے. دنیا میں مسلمانوں کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ، اور آخرت میں خدا کے قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے. یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور ہر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن رمضان کے روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ذرا غور کیجئے، رمضان میں روزے کی کس قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں روزہ رکھا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا کے قرب کا جو مرتبہ اور عظیم ثواب رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے، وہ 11 مہینے متواتر روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے۔ اب کوئی اس کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور؟ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے، اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، ایک طرف تو رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ مادی ترقی کے اس دور نے سچ پوچھئے تو آفتوں اور بلاؤں کے سوا ہمیں کچھ نہ دیا۔ آج دولت کی ریل پیل نظر آتی ہے، لیکن غربت کا تناسب پہلے سے زیادہ ہے۔ آج طرح طرح کی غذاؤں کی بھرمار ہے، لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ آج ہم بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عجب عجب دوائیں اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن دن بدن نئے نئے امراض جنم لے رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کوشاں ہے، اتنا ہی اس کا مستقبل بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ مدتوں سے کان ترس رہے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے سے تو امن سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں اور کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر آئے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو۔ یہ تمہیں اس طرح پرسکون زندگی مہیا کر دے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نماز چکا ہے۔ بس خدا کے سچے بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھ، تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہی موقع ہے اسلام کا فندہ گردن میں ڈال لینے کا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکیں۔ سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ خدا کی رحمت سے جھولیاں بھاری محسوس ہوں۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسے نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ کوئی اضطراب باقی نہ رہے، کہ خدا کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنائے کہ رمضان کی پوری رحمتیں حاصل کر سکیں اور کم ہمتی رنج و غم سے نجات نصیب ہو، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔